پھر اس نے فیصلہ کیا کہ MBBS کرنے کے بعد آگے نہیں پڑھنا. باپ نے کہا لیا آ جاؤ تمہاری زمینیں ہیں, کوئی گھر کا مسئلہ آ گیا, تو وہ دوبارہ لیا چلا گیا اور لیا جا کے اس نے کلینک کھول لی اور دوائیاں دینی شروع کر دی. دس از نون ایز GP شپ. دس از نون ایز GP شپ, جنرل پریکٹیشنر. آج بہت سے لوگ یہ راہ اختیار کرتے ہیں. تو امریکہ میں کرونا کے بعد سے جو بھی مریض GP کے پاس آ رہا ہے, عام ڈاکٹر کے پاس آ رہا ہے, 70 سے 80% مریض ذہنی بیماری کے ہیں امریکہ میں. ڈر بہت زیادہ ہے, بہت ڈر ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ڈپریشن کے اندر, انگزائٹی کے اندر مریض کو اپنی سوچوں کی تہوں کو دیکھنا چاہیے, کس سوچ کو کس کے اوپر رکھنا ہے. بس اگر اس کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اس نے کس سوچ کو نیچے رکھنا ہے, کس کو اوپر رکھنا ہے, اس کا ذہنی مرض دور ہو جائے گا. میں مانتا ہوں کہ جس کو ڈپریشن, انگزائٹی, ٹینشن یا مینٹل النس ہو جائے, اس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوتی, اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ والوں کو سمجھنا چاہیے, اس کی بیوی کو, اس کے دوست کو, اس کے ماں کو, اس کے باپ کو, اس کے بچوں کو, کہ اکیلا ہوتا جا رہا ہے, گم سم رہ رہا ہے, بیٹھتا نہیں ہے, کھانے میں اس کو مزہ نہیں آ رہا. پھر وہ اس کو کاؤنسل کریں اور تو بتائیں. اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا, ڈپریشن is a recognized and documented illness. This is a disease. یہ ایک بیماری ہے. And you have to cure the disease. ہم تعویذ, ورد اور عاد کے مانی ہیں. ہماری دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے تعویذات طاریہ. ہم تعویذ دیتے ہیں, ان کا اثر بھی ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, جب کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی, تعویذ اس کو دیں گے, تعویذ اس کو دیں گے, تعویذ پہنو, لیکن تعویذ کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کو آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے کے جائیں گے. آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے کے جا کے اس کو اسیس کروائیں گے, اسیس کرا کے اس کو امپلانٹ لگوائیں گے, اس کا آپریشن کریں گے. تعویذ پہنے رکھے گا, وہ ورد بھی کرتا رہے گا, لیکن یہ کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر آپ کو ایک بہت ہی مذہبی آدمی ملے, ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, خالی تعویذ پہنا ہوا ہے اور تدبیر نہیں کر رہا, وہ کیا آپ اس کو عقل مند آدمی کہیں گے؟ بالکل اسی طریقے سے ایک ڈپریشن کا مریض, جس کو پاکستان کی 80% عوام یہ کہہ رہی ہے کہ تم صرف تعویذ لے لو, صرف تم ذرا سایہ تمہیں آیا ہوا ہے تو یہ کر لو, وہ کر لو. They are not doing justice with the disease. He is supposed to visit a doctor. آپ کو اس کی حالت کا اندازہ نہیں ہے. اس کا دل درد کر رہا ہے, دل نہیں درد کر رہا, فیل ہو رہا اس بیچارے کو. اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے, اس کے ہاتھوں سے جان نکل رہی ہے, اس کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا. ایڈرینالن کی ایکسکریشن زیادہ ہو گئی ہے, ڈوپامین, سیروٹونن, کورٹیسول بند ہو گیا ہے. اس کو کسی چیز میں خوشی نہیں مل رہی, وہ تنہا بیٹھنا چاہ رہا ہے. اس کو خیال آ رہا ہے میں مر جاؤں تو سب سے اچھی چیز ہے. وہ نشئی بن رہا ہے, اس کو ہیروئن اچھی لگ رہی ہے, شراب کی طرف جا رہا ہے, اور آپ اس کا خیال ہی نہیں کر رہے. باولپور کی ایک بہت بڑی سینئر ڈاکٹر ہے, فیمیل, بہت نام ہے ان کا. وہ لکھتی ہیں کہ ہمارے وارڈ کے 3 ڈاکٹرز نے خودکشی کی. 3 ڈاکٹرز نے علاج نہیں کروایا, تینوں ذہنی مریض تھے, ہنس رہے تھے, اٹھے جا کے خودکشی کر لی. کیوں؟ مجھے لوگ پاگل کہیں گے کہ جی میں ذہنی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. نو نو, دس از 100% کیوریبل. میں 17-18 سال سے دعوت اسلامی کی ڈاکٹر مجلس سے وابستہ ہوں. دعوت اسلامی کے ہائی پروفائل کیسز آتے ہیں, ظاہر بات اتنی بڑی تحریک ہے, میرے پاس سے گزر کے جاتے ہیں پنجاب کے. روزانہ 20-25 مریض کسی نہ کسی بیماری کے آتے ہیں, جن کو ہم خود ڈیل کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں, ورنہ ماہر ڈاکٹر کے پاس بھیجتے ہیں, اس کو ایڈوائز کرتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے ہیں. الحمدللہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ دنیا میں میڈیکل سائنس کے جو بریک تھروز ہیں نا, انقلابی کام جو میڈیکل سائنس نے کیا, اس میں سے ایک بہترین انقلابی کام وہ ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے. واقعی اگر وہ بندہ مان لے, اس کی بیوی اس کو منا لے, یا شوہر اپنی بیوی کو منا لے کہ تم واقعی ذہنی طور پہ بیمار ہو, وہ دوائیاں لے, ٹھیک ہو جاتا ہے. دیکھا ہے ہم نے, دوبارہ ایکٹیو سروس میں آ جاتا ہے, کام کرتا ہے, کماتا ہے. They need counseling. ان کو کاؤنسلنگ کی حاجت ہوتی ہے. اور دوسرا ہیپاٹائٹس سی کا علاج.
ون آف دا میجر بریک تھروز. ہیپاٹائٹس سی واز اے ڈیتھ وارنٹ. جس کو سی ہو جاتا تھا اس کے لیے ڈیتھ وارنٹ تھا, وہ نہیں بچے گا. جگر کا کینسر ہوگا اس کو, جگر سیروسس ہو جاتا ہے, سیروسس کہتے ہیں بھربھرا ہو جانا, ختم. 60 لاکھ روپے تو جاؤ انڈیا میں جا کے اپولو ہاسپٹل سے ٹرانسپلانٹ کراؤ یا سنگاپور جاؤ. لیکن اب بہت بڑا بریک تھرو. سوفوسبیور دوائی ہے, صرف وہ دوائی آپ نے کھانی. آپ سارے اپنا ہیپاٹائٹس سی کا ٹیسٹ کروا لیں, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, سارے کروا لیں. بالکل فری مشورہ ہے آپ کو اور بہترین مشورہ ہے. ہیپاٹائٹس سی کا ٹیسٹ کروائیں, اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ رحم کرے پاکستان از اے ہاٹ اسپاٹ فار ہیپاٹائٹس سی, پاکستان میں سے ہر 11 میں سے ایک بندہ ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کا پازیٹیو آتا ہے بالکل نہ گھبرائیں. ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے PCR کوانٹیٹیو کوالیٹیٹیو, وہ کروائیں. اس کے بعد ایک جگر کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں, LFT کروائیں, کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں. 36,000 روپے کا کورس ہے 6 ماہ کا, آپ کا ہیپاٹائٹس سی بالکل ٹھیک ہو جائے گا, ڈرے نہیں. بہت بڑا بریک تھرو ہے میڈیکل سائنس میں. لیکن چونکہ کاؤنسلنگ نہیں ہے, مائیاں مر رہی ہیں, بابے مر رہے ہیں, دوائیاں نہیں کھاتے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, ہیپاٹائٹس سی کی میڈیسن کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے. کوئی بخار نہیں چڑھتا, کوئی بستر پر نہیں جاتے, کام کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, اتنی سی گولی روز ایک کھانی ہے, 3 مہینے میں ٹیسٹ کرائیں گے فارغ. یہ کوئی حکمت کا نسخہ نہیں ہے, یہ واقعی سوفوسبیور والڈی یہ پرسکرائب ڈرگ ہے. دیکھیں ہر بندے کی طرح نہیں ہو سکتا. ہر بندہ, غور سے سننا, ہر بندے کی طرح نہیں ہو سکتا. ہم سب الگ الگ ہیں. آپ کسی ایسے بندے کو آئیڈیل بنا کے بیٹھے ہوئے جو بڑا اسٹرانگ ہے, وہ تو فطرتی طور پہ اسٹرانگ ہے. آپ نہیں اتنے اسٹرانگ, آپ اس کی ہر ادا کو کاپی کرتے جا رہے ہیں. وہ تو اسٹرانگ ہے, لیول چڑھتا جا رہا ہے, آپ کسی لیول پہ کلیپس کر جائیں گے. آپ کا ذہن اتنا اسٹرانگ نہیں تھا, آپ نے تو آئیڈیل بنا لیا اس کو, اور وہ تو چڑھتا گیا. دیکھا آپ نے کچھ لوگ کتنے اسٹرانگ ہوتے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد جب میدان کربلا میں اترتے ہیں, اس وقت آپ کی شجاعت دیکھیے. استغفر اللہ, معاذ اللہ, ایک باپ فوت ہو جائے, ماں فوت ہو جائے, میڈیکل سائنس میں باقاعدہ جب آپ جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس, وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتا تم کاروبار اور پیشہ کیا تمہارا. اب بڑی گندی بات ہے لیکن ہے سچ کہ آج ہم کسی سے کام پوچھتے ہیں نا اس کا کہ تم کیا کرتے ہو, کیوں پوچھتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ, اس لیے کہ اس کو عزت کتنی دینی ہے. اس لیے نہیں پوچھتے کہ مجھ کو ہمدردی ہے, تم کیا کرتے ہو جی بھائی, آپ کیا کرتے ہیں, تاکہ وہ بتائے اب ہم اس کو تولنا شروع کریں. انو فارغ کرنا ہے کہ انو کو عزت دئی ایسی. ڈاکٹر کے پروٹوکولز میں شامل ہے کہ پوچھنا ہے. ڈاکٹر غلطی نہیں کر رہا, اس کے پروٹوکولز میں شامل ہے. پاکستان میں ایسا ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو, لیکن انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا, جرمنی, چائنا, یہ وہ ممالک ہے جب میڈیکل سائنس بہت ترقی پر ہے. ان جگہوں پہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, کوئی بھی آپ کو بیماری ہو, ڈاکٹر نے کچھ نہ کچھ چیزیں لازمی کرنی ہے. اسٹیچ سے آپ کی چیسٹ چیک کرنی ہے, کریمپس تو نہیں ہے, آنکھیں چیک کرنی ہے, پیٹ پہ ہاتھ لگا کے سینسیشن لینی ہے, اسمال انٹسٹائن, لارج انٹسٹائن, اسٹمک سوجا ہوا تو نہیں ہے, آ کر کے آپ کے ٹونسلز دیکھنے اس نے, پھر آپ سے ہسٹری پوچھنی ہے, باپ کو کیا بیماری ہے, ماں کو کیا بیماری ہے, تمہارا جینیٹک میک اپ کس پر ہے. سائنس کہتی ہے کہ تم اپنی ماں پر یا باپ پر زیادہ ہوتا ہے نا, کوئی اپنی ماں پر زیادہ گیا ہوتا ہے, کوئی باپ پر زیادہ ہوتا ہے. جس پر آپ زیادہ گئے ہوتے ہیں نا اس کی بیماریاں بھی آپ ہیریڈیٹ کرتے ہیں, یہ سائنس کہتی ہے. اگر آپ ماں کے اوپر ہے, ماں کو بلڈ پریشر ہے, ہو سکتا ہے کہ زندگی کسی پہلو پر آپ کو یہ ہو جائے. تیار رہیں اس کے لیے, میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو, سارا پوچھتے ہیں. تو ڈاکٹر آپ کے پیشے کا کیوں پوچھتا ہے, اس نے اندازہ لگانا ہوتا ہے. اگر آپ کوئی ہیوی لفٹنگ کرتے ہیں تو ڈاکٹر کو اندازہ ہو جائے گا اسے کمر کے مورے, کندھوں میں مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کسی ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں کیمیکل کی بو آپ کو جاتی ہے, ڈاکٹر کو اندازہ ہو جائے گا اس کے پھیپھڑوں میں مسئلہ ہو سکتا ہے. میں نے ایسے ڈاکٹر دیکھے ہیں, ایسے پیشنٹ چیک کروائے ہیں, ڈاکٹر صرف ان کا پیشہ پوچھتے ہیں, لکھ دیتے ہیں کہ اس کو یہ مسئلہ ہوگا, وہی مسئلہ نکلتا. ایک پیشنٹ تھا, ماربل کی کٹائی کا کام کرتا تھا, تو اس کے سر میں درد رہتی تھی. ڈاکٹر نے فوراً کہہ دیا کہ ماربل کی کٹائی کے ذرے اس کی ناک میں جا رہے ہیں, وہ ذرے اتنے زیادہ گئے ہیں, 30 سال ہو گئے ہیں کہ وہ نہ پرابلم کر رہے ہیں. اور وہی ہوا, CT اسکین میں نکلا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کر رہا تھا,
جب کسی کا باپ فوت ہو جائے وہ بندہ بیچارہ خرابی محسوس کرتا ہے، ڈاکٹر فوراً پوچھتا ہے کتنا عرصہ پہلے آپ کے کوئی قریبی عزیز تو نہیں فوت ہوا؟ کیوں؟ باپ اور ماں کے مرنے پر 6 ہفتے تک آپ کا اداس رہنا یہ نیچرل ہے۔ 6 ہفتے تک آپ کو ماں کی یاد آئے گی، باپ کی یاد آئے گی، بچے کی یاد آئے گی۔ اگر 6 ہفتے سے یہ ٹپ گیا، سمجھ لیں آپ ذہنی مریض بن چکے ہیں، اللہ بچائے آپ کو۔ یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے، پارٹ آف لائف ہے نا 6 ہفتے تک، اس سے زیادہ آپ کو پریشانیاں اتنی نہیں رہنی چاہیے، سبسائڈ کر جائے گا دکھ۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے، آپ کے رفقا، معتقدین سب آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا فوت ہو باپ، تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ سے کوئی بات کرنی، آپ آ جائیں۔ جب آپ کوئی بریک دا نیوز اسے کہتے ہیں نا، وین یو آر گوئنگ ٹو بریک دا نیوز، جب آپ کوئی خبر دینے لگیں، یہ ٹیکٹ ہے بہت بڑا، ہر ایک کو نہیں آتا۔ ہمارے بڑے جو بیٹھے ہیں آپ وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کسی کو خبر دینی ہو تو کیسے دی جاتی ہے، بری خبر دینی ہو، آپ کا ابو فوت ہو گیا، وہ بیچارہ ادھر ہی گر جائے، آہستہ کہا جاتا ہے کہ جی آئیں، کچھ ہے اس طرح کر کے فوتگی ہو گئی، آپ جا کے ڈیڈ باڈی دیکھتے ہیں۔ بس ہمارے امام جو ہیں کربلا، امام الشہداء، آپ کے ہاتھوں میں آپ کا 6 ماہ کا بچہ شہید ہو رہا ہے، آپ کے سامنے جو ہے وہ علی اکبر شہید ہو رہے ہیں۔ عمر بن سعد امام حسین کے ساتھ کھڑا تھا، آپ جب اتر کے آپ نے سجدہ کیا تو بی بی زینب نے باہر آ کے اسے کہا تھا کہ تجھے شرم نہیں آ رہی، ابو عبداللہ کو یہ مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ لیکن وہ اس کی جو کیفیت تھی، چونکہ قرابت دار تھا، رونے لگ گیا وہ منہ موڑ کے، لیکن کیا اس نے کچھ نہیں۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بی بی زینب کا حوصلہ کیسا تھا۔ عورتوں کے حوصلے کی بات ہم کرتے ہیں، اس خاتون کو تو دیکھیں۔ اب امام حسین وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں اور اتر کے سجدہ کرتے ہیں، جو بھی ان کے مقابلے پر آیا تھا نا، آپ نے اسے جہنم واصل کیا تھا، مار دیا تھا اس کو۔ کتنا ان کا ذہن سٹرونگ ہوگا نا، سوچئے۔ تو جب بھی آپ یہ چیز جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، اس چیز کی بات کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل اگلی دفعہ ہم دوبارہ اس موضوع کو لیں گے جو ہمارا موضوع تھا۔ ٹائم ہو گیا ہے، میں آپ کو ایک بات، چونکہ ہم نے بات کر دی تھی، میں آپ سب سے ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں بیان کو۔ میں نے آپ سے ہیپاٹائٹس سی کے ٹیسٹ کا کہا ہے، ہیپاٹائٹس سی کے ٹیسٹ کا کہا ہے کہ کروا لیں۔ اس بات کو نا اگنور نہ کیجیے گا۔ 5 ٹیسٹ ایسے ہیں جو 18 سال سے اوپر جو بھی یہاں پر بیٹھا اس کو کروا لینے چاہیے، آپ کی باڈی کا سکین ہو جائے گا۔ یہ میرا 18 سال کا تجربہ ہے دعوت اسلامی کے اندر۔ سلم سمارٹ سا آدمی ہوتا ہے، بالکل سوچا بھی نہیں جا سکتا، اس کی کولیسٹرول 300 پلس ہوتی ہے، یعنی کسی وقت بھی مر جائے گا وہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے، لیور کے انزائمز فارغ ہوتے ہیں اس کے۔ کیوں؟ دوائیاں کھا کھا کر، گندے کھانے، بوتلیں اور عجیب عجیب چیزیں کھا کے کڈنیز اور لیور کو اس نے فارغ کیا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ باتیں آ جائیں گی۔ پاکستان کے اندر ٹائپ 1 ڈائبٹیز، کولیسٹرول بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ تو میں جو سوشل میڈیا کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، باقی بھی سن رہے ہیں، یہ دیکھیں، جب میں دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا اور تھوڑا بہت لٹریچر پڑھنا شروع کیا میڈیکل گائیڈنس کے لیے، میڈیکل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس دور کی کہ 30 سال سے پہلے کسی بندے کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز اور دل کے دورے کا رسک 20% ہوتا ہے، صرف 20% نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ابھی وہ جوان ہوتا ہے، اس کی نالیاں چوک نہیں کی ہوتی۔ لیکن اب چلے جائیں آپ PIC کے اندر، ہر دوسرا مریض 18 سال کے لڑکوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، بتائیں وجہ؟ کھانے کی بے اعتدالی۔ تو میں ٹیسٹ بولتا ہوں، آپ یہ ٹیسٹ نوٹ فرمائیں، براہ کرم یہ ٹیسٹ کروا لیں۔ شوکت خانہ والے بیسک ٹیسٹ کہتے ہیں 18,000 روپے کے وہ کر کے دیتے ہیں، اس میں ایکس رے بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ بہت ایکسپینسو ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی لیبارٹری سے کروا سکتے ہیں۔ LFT جگر کا ٹیسٹ ہے، لیور فنکشننگ ٹیسٹ۔ RFT رینل فنکشننگ ٹیسٹ، یہ گردے کا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پرسوں سے ایک دن پہلے کی بات ہے، ایک ہی دن میں 18 لوگوں کو میں نے ڈائلسس کی مشین پہ ڈلوایا، گردے فارغ، 18 لوگوں کو، جن میں سے 10 سے اوپر ینگ ہوں گے، بوڑھے باقی تھے، 1-2 عورتیں تھیں، گردے نہیں کام کر رہے۔ چیک کر لیں اپنے آپ کو۔ LFT RFT یورک ایسڈ، بڑی عید کے بعد ویسے بھی یورک ایسڈ کا ٹیسٹ ضرور کروا لینا چاہیے،
بڑا گوشت کھا کے جو آسٹیوپوروسس اور دیگر ہڈیوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، بہت شدید درد ہوتا ہے یورک ایسڈ کو مینٹین کروانے کے لیے بلڈ شوگر رینڈم اور فاسٹنگ کروا لیں صبح اٹھ کے، لپڈ پروفائل کروائیں لازمی، آپ کے جسم میں جہاں جہاں چربی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ 8 گھنٹے کی بھوک کے بعد کروانا چاہیے۔ 8 گھنٹے کی بھوک یہ رات کی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ رات کو جسم میں کولیسٹرول کا سنتھسس ہوتا ہے، رات کو کھانا کھائیں سو جائیں، اٹھتے ساتھ ہی ہسپتال جائیں ٹیسٹ کروا لیں، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ، یہ 7 ٹیسٹ آپ کروا لیں، چاہے آپ یہیں لے آئیں کروا کے، میں آپ کو دیکھ کے اس پہ رائے دے دوں گا کیا آپ کو آگے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے اور ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔